بابا رشید تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران تمہارا بیٹا ہے اور طاہرہ کی طرح۔ اب زرینہ کی فکر دیکھنے والی تھی۔ اس نے عامل کی بات سمجھ لی تھی اور اب اسے بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ طاہرہ اور کامران کا باپ اگر بابا رشید تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بہن بھائی کے نکاح میں تھی۔ پیدا ہونے والا بچہ اپنی ہی پھوپھو کے گھر پیدا ہوا تھا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی کوئی نشانی ہو سکتی تھی۔ اب بابا رشید زرینہ کو بتانے لگا کہ کیسے اس نے کامران کی والدہ کو گناہ پر آمادہ کیا اور پھر کامران کی امید ہوئی، اور پھر وہی کام اس نے زرینہ سے بھی کیا اور وہاں طاہرہ کی امید ہوئی۔ ایک طرف کامران پیدا ہوا اور دوسری طرف طاہرہ، دونوں کا باپ بابا رشید ہی تھا، اور وہ دونوں اس رشتے سے کہ دونوں کا باپ ایک ہے بہن بھائی تھے۔ جائے عبرت ہے یہ جائے تماشا نہیں۔ اب زرینہ بابا رشید کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ بہرحال اس نے خود پر قابو کیا اور بابا رشید سے کہا جو بھی ہو گیا ہے ایسا ہی چلنے دو، اگر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تو تمہیں اور مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اب بابا رشید بولا، دیکھو زرینہ، ہماری زندگی تو زیادہ تر گزر ہی چکی ہے، اب باقی کتنی رہ گئی ہے؟ اگر اب ہماری جان بھی چلی جائے تو کیا غم ہے؟ میری بات کو سمجھو، ہمیں اس شادی کو ختم کروانا ہوگا اور سب کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ اب زرینہ بولی، ایسا سوچنا بھی مت، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسا کہو گے تو میں اس بات کو مان جاؤں گی کہ طاہرہ چودھری مختار کی نہیں تمہاری اولاد ہے؟ نہیں، میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گی، اس بات کا اقرار نہیں کروں گی۔ اب ایک اور آواز کمرے میں آئی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے بابا رشید، جو ہو چکا ہے اس کو بھول کر اب اپنی اپنی زندگی کی طرف بڑھو۔ یہ آواز چودرانی صابرہ کی تھی، جو کہ کامران کی ماں تھی۔ وہ کب سے کمرے میں داخل ہو چکی تھی، مگر عامل اور زرینہ اپنی باتوں میں ہی اس قدر مگن تھے کہ ان کو اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ انہیں صابرہ کے کمرے میں داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صابرہ نے سب کچھ سن لیا تھا اور اس نے بھی زرینہ والی بات کی۔ اب تینوں کمرے میں موجود تھے اور سب کچھ سامنے بھی آ چکا تھا۔ بابا رشید نے کہا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ ہم تین لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ ہمیں یہ سچ سب کو بتانا ہوگا۔ جتنا خطرہ تم دونوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ خطرہ مجھے ہے، مگر میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مر کر میری جان ایک بار جائے گی، لیکن اگر میں زندہ رہا تو روز ایک نئی موت مروں گا، اس لیے اس کبیرہ گناہ کا حصہ میں نہ بنوں گا، اور آج اسی موقع پر سب کو اکٹھا کروں گا اور سچ بتا دوں گا۔ یہی بحث جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور چودھری دلاور کامران کا باپ اور چودھری مختار زرینہ کا شوہر کامران اور طاہرہ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ وہ نہیں تھا جس سے زرینہ اور صابرہ اور بابا رشید آئے تھے، بلکہ یہ کمرہ اس کمرے کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا جہاں پر سٹور کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ اس کمرے میں جاتا تھا جس میں اس وقت بابا رشید اور صابرہ اور زرینہ موجود تھے، اور ایک دروازہ دوسری طرف باہر راہداری میں تھا۔ اس لیے طاہرہ، کامران اور دونوں چودھری راہداری والے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کمرے میں چھپ کر کھڑے تھے۔ وہ آئے تو تھے کہ صابرہ اور کامران کی حقیقت معلوم کریں گے، مگر زرینہ نے آ کر طاہرہ کا راز بھی فاش کر دیا تھا۔ ساتھ ہی جڑے کمرے میں سب نے طاہرہ کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، اور وہ یہ بات جان چکے تھے کہ یہاں پر بات ہی کچھ اور ہے۔ طاہرہ بھی کامران کی بہن ہے، اور اب سب لوگ سامنے آ گئے تھے۔ طاہرہ کو کامران نے سنبھال رکھا تھا، وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی، اور پھر ایک قیامت تھی جو طاہرہ کے سر سے ابھی گزری تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اپنے سامنے سب کو دیکھ کر زرینہ اور صابرہ کی تو ہوش اڑ گئے۔ ایک بابا رشید تھا جو کہ اپنی جگہ پر مطمئن بیٹھا تھا، شاید وہ
ہر بات کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ اب کمرے کے اصل دروازے سے جس سے زرینہ اور صابرہ اندر آئی تھیں، ثانیہ اور ثانیہ کی والدہ اندر داخل ہوئیں۔ سب لوگ ایک ہی کمرے میں موجود تھے اور پھر کامران بولا، سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنے موڑ لے گی۔ میری بہن ہی میرے نکاح میں ہوگی اور پھر اس سے اولاد بھی ہو جائے گی۔ کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے کافی ہے ان باتوں کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ دے، مگر نہیں، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ گناہ میں نے نہیں کیا اور نہ ہی طاہرہ نے کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں تو انجان تھے، اس لیے طاہرہ یا میں اب قصوروار نہیں ہیں۔ اگر آگے اپنی زندگی گزاریں گے تو تب ہماری غلطی ہوگی، اس لیے میں طاہرہ کو اور طاہرہ مجھ کو اپنی زندگی سے آزاد کرتی ہے۔ باقی اس ساری بات میں سچ پوچھو تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے۔ چودھری مختار کی غلطی یہ ہے کہ اس نے شادی تو کی مگر اولاد کا سکھ نہ دے سکا۔ ہم ہر بار عورت کا قصور نکالتے ہیں، کبھی خود کو کمزور یا بیمار نہیں مانتے۔ اگر چودھری مختار یہ بات مان لیتا اور اپنا علاج کرواتا تو طاہرہ اس کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتی تھی اور پھر یہ اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی۔ میرے اپنے والد نے بھی اگر وہ اپنا علاج کروا لیتے تو کسی بابا رشید کو موقع نہ ملتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ چودھری مختار اور میرے والد صاحب اگر اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا اور بابا رشید اس کہانی میں نہ ہوتا۔ اب بہت بڑی غلطی پھپھو اور میری والدہ نے یہ کی کہ گناہ کبیرہ کیا، پھر اس سے بڑی غلطی انہوں نے اس بات کی کہ وہ حقیقت جان کر بھی گناہ کو چھپانا چاہتی تھیں۔ جو بھی ہوا اس کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں، ثانیہ اور طاہرہ ہم تینوں بہن بھائی تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تم لوگوں نے اولاد کے لیے یہ سب کیا، مگر آج اس عمر میں جب تم لوگوں کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہم لوگ اپنی دنیا بسائیں گے اور تم لوگوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ گاؤں چھوڑ دیں گے، یہ شہر چھوڑ دیں گے کہ یہاں ہمیں بہت لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ لوگ اولاد سے محروم رہو، یہی سزا ہے۔ ہاں، ایک ہستی ایسی ہے جس کا کوئی قصور نہیں اور وہ ہے ثانیہ کی امی۔ ہم ان سے رابطے میں رہیں گے اس شرط پر کہ اگر انہوں نے کبھی آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں بتایا کہ ہم کہاں ہیں، جس روز انہوں نے بتا دیا ہم لوگ ان سے بھی رابطہ توڑ دیں گے۔ ہمیں کوئی بھی نہ روکے کیونکہ ہم اب نہیں رکیں گے۔ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر ان لوگوں کے لاکھ روکنے پر بھی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ صرف ثانیہ کی والدہ کو پتہ تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے گناہ کی سزا اپنی ہی زندگی میں بھگت رہا تھا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی سب بے اولاد تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ روتے تھے، وہ بھی جن کا کوئی قصور تھا اور وہ بھی جو بے قصور تھے۔ کہتے ہیں کامران نے ثانیہ اور طاہرہ کی شادی کروا دی اور خود بھی اپنا گھر بسا لیا۔ طاہرہ کی بیٹی طاہرہ کے ساتھ ہی ہے، مگر اسے یہ پتہ ہے کہ اس کے ابو مر چکے ہیں اور اس کی امی کی دوسری شادی ہے۔ دوستو، یہ داستان تو ختم ہوئی، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات جنم نہیں لیتے؟ کیا آج کی طاہرہ کسی عامل کی بیٹی نہیں ہو سکتی؟ کیا آج کا کامران کوئی اور باپ نہیں ہو سکتا؟ آج ایک شخص کسی جسم فروش عورت کے پاس جاتا ہے، اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور آ جاتا ہے، کل کسی اور کے پاس جاتا ہے جو کہ پہلے والی کی ہو سکتا ہے کہ سگی بہن ہو۔ اب دونوں نے بچہ پیدا کیا اور باپ دونوں کا وہی جو دونوں کے پاس گیا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا اور ان دونوں بہنوں نے گناہ کی زندگی چھوڑ دی اور اپنے بچوں کا نکاح آپس میں کروا دیا۔ اب ایک بہن بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ دوستو، یہ ہوتا ہے، نہ ہی کرنے والے کو پتہ اور نہ ہی کسی اور کو، تو کیا اس کی سزا روز محشر نہ ملے گی؟ میری اس بات پہ غور کرنا تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکیں۔
اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے شریک حیات تک محدود رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلو اور گناہ اور زنا کی زندگی سے پرہیز کرو۔ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ کسی ایسے ہی گناہ میں پکڑ لیے جاؤ۔ دعا کرو اب کوئی ثانیہ، کوئی کامران اور کوئی طاہرہ اس زندگی میں پیدا نہ ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں کو میری کہانی پسند آئی، میرے چینل کو سبسکرائب